الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة المنافقون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدور آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کی 4 آیات کا ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں۔ اب جو چوتھی آیت میں بیان ہوا تھا ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی منافقین اصل دشمن ہے، ان سے بچ کر رہیے۔ یعنی جو باہر کا دشمن ہے، مکے سے آ کے حملہ آور ہوتا ہے، کافر ہے، اس سے بچاؤ آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حملہ ہونے والا ہے اور یہ کافر ہے، مقابلے میں ہے۔ لیکن یہ منافقین جو ہیں یہ تو در حقیقت مار آستین کے مانند ہے، آستین کا سانپ جو اندر سے ڈنک مارتا ہے، لہذا اس سے بچنے کے لیے خصوصی احتیاط کی ضرورت۔ فاحذرہم ہم العدو فاحذرہم، اب ان کی عداوت جو ہے جس حد تک پہنچ چکی تھی، یہ جو اب 4 آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان میں در حقیقت اس کے کچھ علامات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہیں۔ اصل میں ایک بات کہنے سے رہ گئی، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک مرض ہے، بیماری ہے۔ جب تک تو اپنی کمی کا، قصور کا، غلطی کا اعتراف رہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ صرف ضعف ایمان ہے۔ جھوٹ کا ایلیمنٹ آ جائے، جھوٹے بہانے، تو یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہے، ٹی بی کی پہلی سٹیج کے مانند۔ جھوٹی قسموں پر اتر آئے تو یہ دوسری سٹیج ہو گئی۔ یہ دونوں سٹیجز ابھی ایسی ہیں کہ علاج ممکن ہے، انسان کی اصلاح ممکن ہے۔ قرآن مجید اسی لیے بار بار ان کو کہتا ہے کہ اپنے دلوں میں جھانکو اور صحیح معنی میں ایمان لاؤ۔ آمنو کما آمن الناس، دیکھو اور لوگ جس طرح ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اے ایمان کے دعوے دارو، تم دعوے دار تو ہو ایمان کے، لیکن ایمان لاؤ حقیقتاً اللہ پر، اس کے رسول پر۔ اب اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ عداوت جو ہے یہ 3rd سٹیج ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب اس کا ایک مظہر بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایک ایٹیالوجی کہلائی جاتی ہے کہ سبب کیا ہے، پھر ایک سمپٹومیٹالوجی ہوتی ہے کہ اس کی علامات کیا ہے، پھر یہ آتا ہے کہ اس کی ہلاکت خیزی کا کیا حال ہے، پروگنوسس کیا ہے، پھر اس کے بعد علاج کی بات ہوگی، اور علاج بھی 2 طرح کے ہوں گے، ایک پریونٹیو ہے کہ وہ مرض لگنے نہ پائے، اور ایک کیوریٹیو ہے کہ اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں نفاق کے بارے میں بڑے سائنٹیفک انداز میں اس سورہ مبارکہ میں آ گئی ہیں۔ علامات کیا ہیں؟ جھوٹ،
جھوٹی قسمیں اور عداوت، یہ آخری ہے۔ اب اس کے بارے میں ایک آیت آئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سے خطا ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، تقصیر ہو گئی ہے، گھبراؤ نہیں، آؤ حضور کی خدمت میں اور حضور تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یستغفر لکم رسول اللہ، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سروں کو بٹکاتے، اچھا جی جائیں گے، جی جائیں گے، جاتے نہیں۔ ورأیتہم یصدون، تم دیکھتے ہو کہ وہ رکے رہتے ہیں، جاتے نہیں۔ انہیں معلوم ہے ہمارے دل میں چور ہے، ہمارے دل میں اب عداوت ہے، کس منہ سے جائیں؟ اور دوسرے تکبر آڑے آتا ہے، ہم کیوں جائیں، کیوں ان سے کہیں کہ ہمارے لیے استغفار کیجیے؟ تو اسی لیے اس کی جو ہے ایک گویا کہ مرض کی آخری علامتوں میں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، استکبار کرتے ہیں، کیوں چھوٹے بنے، کیوں جائیں حضور کے پاس، کیوں ان سے درخواست کریں کہ آپ اللہ کی جناب میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ یہ اصل میں وہی عمل ہے جو عام مسلمانوں کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں آیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب ان سے کوئی خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، یہ عام مسلمانوں سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ آتے آپ کی خدمت میں آئیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود بھی استغفار کریں اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار کریں، تو وہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑا تواب ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحیم ہے، بہت رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن ان کا معاملہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب کہا جاتا ہے اس سے کسی گناہ گار سے، غلط کار سے کہ ڈرو اللہ سے، تو اسے اپنی جھوٹی انانیت، جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ میں کیسے اعتراف کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، نہیں یوں تھا اور ایسے تھا اور ویسے تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فلاں بات ہے، ریشنلائز کرے گا اپنی بات کو، اس کے لیے طرح طرح کے جو ہے وہ بہانے بیان کرے گا۔ تو یہ ہے اخذت العزت بالاسم، وہ عزت نفس جو ہے، جھوٹی عزت نفس، وہ اسے اور جما دیتی ہے گناہ پر۔ یہی آخری صورت میں یہ شکل ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ان کے حق میں بالکل برابر ہے اے نبی، چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ تعالیٰ فاسقوں کو، فاجروں کو، سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے پچھلی جو صورتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں یہی آیت آئی ہے، سورہ صف میں آئی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر سورہ جمعہ میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اب یہاں پھر آ گیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور میں وضاحت کر چکا ہوں ان مواقع پر کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہو، جس کے دل میں طلب صادق موجود ہے کہ مجھے سیدھا رستہ دکھایا جائے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ اللہ تعالیٰ سے گھٹنے ٹیک کر استدعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لازماً انہیں ہم اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے، انہیں ہم اپنے راستوں کی طرف چلائیں گے۔ لیکن جس میں طلب ہی نہیں ہے، یا اس کے برعکس جس نے فیصلہ کر لیا اپنے ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اگر ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے تو اللہ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگلی دو آیتوں میں ایک واقعے کا ذکر ہے اصل میں جو بڑا اہم ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر، یہ غالباً سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان لشکر جو ہے واپس آ رہا تھا، تو ایک جگہ پر مریسیع کے مقام پر وہاں ایک کنواں تھا، تو وہاں پر پڑاؤ ہو گیا چونکہ پانی موجود تھا۔ وہاں اتفاق سے ایسا یہ ہوا کہ 2 افراد جو ہیں وہ اس
جو کنواں تھا اس پر جھگڑ پڑے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت جہجہ ابن مسعود غفاری رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے تھے سنان بن وبر الجہنی، یہ بنی خزرج کا حلیف تھا، اور بنی خزرج ہی کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اور سعد ابن عبادہ بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ منافق تھا، رئیس المنافقین تھا۔ یہ جب دونوں جھگڑے تو اب حضرت جہجہ نے آواز دی، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرو آؤ میری مدد کے لیے، اور اس نے کہا سنان ابن وبر الجہنی، یا معاشر الانصار، اے انصاریو آؤ میری مدد کے لیے۔ اور یہ جو ایک پکار تھی یہ ایک بڑے جھگڑے کا سبب بن گئی۔ لوگ آ گئے تلواریں کھینچ لی، خطرہ ہو گیا کہ کہیں باہمی جنگ نہ ہو جائے۔ حضور کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیسے سن رہا ہوں میں؟ یہ قبائلی معاملہ، یہ قبائلی تعصب، یہ قبائلی عصبیت، یہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ ما لکم ولدعوۃ الجاہلیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ جاہلیت کی دعوت دے رہے ہو، قبائلیت کی بنیاد کے اوپر تم ایک دوسرے کو پکار رہے ہو۔ دعوہا، چھوڑو اس بات کو، فإنہا منتنۃ، یہ تو در حقیقت بہت متعفن بات ہے، گھناؤنی چیز ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور اس کے علاوہ وہیں پر جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا اور خزرج کا سردار تھا، وہ آ گیا اس موقع پر، اور اس نے کہا انصار سے کہ دیکھو یہ جو مہاجر ہیں یہ لٹے پٹے آئے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے انہیں پناہ دی، تم نے انہیں کھانے کو دیا، تم نے ان پر خرچ کیا، اور آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے منہ کو اور ہے، ہم سے لڑنے کو تیار ہو گئے، ہمارے مقابلے پر آ گئے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً اگر تم لوگ اپنا ہاتھ روک لو، خرچ نہ کرو، ان کے لیے انفاق نہ کرو، تو یہ سب تتر بتر ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ یہ دودھ پینے والے عاشق ہیں، یہ عاشق صادق نہیں ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دودھ پینے والے عاشق ہیں۔ یہ جب تک انہیں کھانے پینے کو مل رہا ہے، جمع ہے، جب وہ رک جائے گا سب بھاگ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اب ہم مدینے پہنچ جائیں تو جو وہاں عزت والے ہیں، اور عزت والے کون ہیں؟ جو مالکان دہ ہیں، جو سنز آف دی سوائل ہیں، جو مدینے کے رہنے والے ہیں اصل، یعنی انصار۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ، جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال کر باہر کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اب یہ جو بات اس نے، اب ذلیل کے لفظ کا مطلب سمجھ لیجئے، یہ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، اردو زبان میں آ کر یہ لفظ جو ہے اس کے اندر ایک اور مفہوم شامل ہو جاتا ہے کمینگی کا، عربی میں وہ نہیں ہے۔ ذلیل جو ہے اس کے معنی کمزور۔ چنانچہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی حالانکہ تم بہت کمزور تھے۔ تو اس کے معنی کمزور کے ہیں، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، وہاں پر ایک صحابی نوجوان موجود تھے، زید ابن ارقم انصاری، نوجوان تھے بالکل، ٹین ایجر۔ تو انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں سارا واقعہ عرض کیا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ کہا ہے۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ اے انصار ہاتھ روک لو، ان مہاجروں پر کچھ خرچ نہ کرو تو یہ سب منتشر ہو جائیں گے، اور ایک یہ کہا کہ اب ہم جب مدینے جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تو جو عزت والے ہیں، جو مالکان دہ ہیں، جو یہاں کے اصل باشندے ہیں، سنز آف دی سوائل ہیں، وہ ان کمزوروں کو، ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ تو حضور نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بلایا، کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ صاف انکار کر گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس چھوٹے سے بچے کی بات پہ اعتبار کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کہا، یہ سب غلط بات ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب حضور کی عادت یہ تھی کہ آپ کوئی شخص جھوٹ بولے اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تب بھی منہ پر یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ آپ کی شرافت اور مروت کے خلاف تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اس وقت آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اب یہاں سے کوچ کرو۔ مسلسل 30 گھنٹے آپ نے سفر جاری رکھا۔ یہ بڑی حکمت عملی تھی کہ جو بھی جذبات جو مشتعل ہو گئے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں، جسمانی تکان جو ہے وہ اتنی
طاری ہو جائے کہ پھر یہ ساری باتیں نکل جائیں، اگلے پڑاؤ پر جائیں تو بے سدھ ہو کر سو جائیں، اور اس طرح کی کوئی بات جو ہے ان کے ذہن میں نہ رہے۔ 30 گھنٹے کا مسلسل۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئی، اور حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے، لڑکے نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا۔ اب وہ آیات کیا ہے؟ ہم الذین یقولون، یہی ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے ہیں، یہ بھک منگے ہیں، بھکاری ہیں، تمہارے خرچ کرنے کے اوپر ہی سارا ان کا دار و مدار ہے۔ حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ وہ چلے جائیں گے، اپنے اپنے گھروں کی راہ لیں گے۔ یہ جو جمع ہے یہ در حقیقت کسی محبت رسول یا اللہ کے دین کے ساتھ خلوص و اخلاص کی وجہ سے جمع نہیں ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اس بدبخت کو معلوم نہیں ہے آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہے گا اپنے اہل ایمان کو رزق پہنچائے گا، ان کی ضرورتیں پوری کرے گا اور ان کے لیے راستے کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تو ایک موقع اللہ نے انصار کو دیا ہے کہ وہ ان کی مدد کر کے وہ در حقیقت آخرت میں اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن ان منافقوں کو یہ تو سمجھ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں۔ ایمان حقیقی ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ رازق اللہ ہے، وہ ایمان حقیقی ہے نہیں، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ضرورتیں جو ہمارے ذریعے سے پوری ہو رہی ہیں تو گویا کہ ہم ہی ان کے رازق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ان کا پول بھی کھول دیا کہ یہ کہا ہے انہوں نے، یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، در حقیقت انہوں نے یہ کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا جملہ تھا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے پہنچ گئے، مدینے پہنچنا ہمیں نصیب ہو گیا، ابھی تو سفر میں ہے نا، تو وہاں پر جو عزت والے ہیں، مالکان دہ ہیں، سنز آف دی سوائل ہیں، وہ ان لوگوں کو جو باہر سے آ کر یہاں پر بھک منگے، کمزور، بھوکے، ننگے، انہیں یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہوا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے، یا اس کے رسول کے لیے ہے، یا اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ بڑا یہاں پر ایک اہم مقام ہے کہ اہل ایمان کو بھی جمع کیا گیا ہے اللہ اور رسول کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان منافقوں کا اس کا علم نہیں ہے۔ اب جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دوں، لیکن حضور نے کہا کہ عمر، دنیا کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ بظاہر تو وہ مسلمان تھا، منافق بھی فار آل لیگل پرپسز مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ان کے خلاف اقدام ہوا ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ تحریم میں بھی وہ آیت آ گئی کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجیے۔ اب جو آپ تک نرمی کرتے رہے ہیں، انہوں نے جو بہانہ بنایا آپ نے قبول کر لیا، جو جھوٹ بولا آپ نے تسلیم کر لیا، اب اس روش کو آپ چھوڑ دیں، سختی کریں۔ واغلظ علیہم ومأواہم جہنم، اور جیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے ہی منافقوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اصل پس منظر سمجھ لیں۔ پس منظر یہ ہے کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور ابھی حضور کی حکومت جو ہے پورے طور پر یوں سمجھیے کہ مستحکم نہیں تھی کہ پورے مدینے کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول ہو۔ مدینے میں یہودی بھی تھے، ان کے حلیف اوس اور خزرج میں سے موجود تھے، پھر یہ ہے کہ ابھی وہ قبائلی عصبتیں پوری طریقے سے دل سے نکلی نہیں تھیں، بلکہ واقعہ یہ کہ بالکل تو نکل ہی نہیں سکی۔ وہی قبائلی عصبیتیں تھیں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے مابین، کہ جس کو بنیاد بنایا عبداللہ ابن سبا یہودی نے، اور وہ عظیم فتنہ جو ہے اٹھا دیا، جس کو الفتنۃ الکبریٰ کے نام سے جو ہے ایک مصری مصنف نے مکمل کتاب لکھی ہے۔
تو یہ فتنہ بھی جو ہے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اٹھ گیا تھا. لہذا وہ قبائلی عصبیت دب تو گئی تھی لیکن ختم نہیں ہوئی تھی. آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان. آگ بجھی نہیں ہے، دب گئی ہے، اوپر جو ہے خاکستر آ گیا ہے. اب اس معاشرے کے اندر کوئی اقدام کرنا وہ در حقیقت ہو سکتا تھا کہ جو قبائلی جو عصبیت ہے اس کو بھڑکا دے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر حکمت عملی کے تحت منافقین کی ساری زیادتیوں کو برداشت کیا اور آپ نے ان کے خلاف کوئی اوپن قدم نہیں اٹھایا. اب اسی سفر میں وہ واقعہ بھی ہوا جس پر سورہ نور کی ابتدائی جو آیات ہے وہ نازل ہوئی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی کہ اسی سفر میں ایک مقام پر جہاں پڑاؤ تھا تو حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی ہلکی پھلکی تھی، تو جو ان کا ہودج تھا جس کے جو کو اٹھا کر جب چلتے تھے تو اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جب پڑاؤ ہوا تو اونٹ پر سے اتار کر اور اسے زمین پر رکھ دیا. حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہو گئی تو آپ ذرا قافلے کا جو بھی پڑاؤ تھا اسے ذرا ہٹ کر ایک جگہ گئی تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کریں. اب وہاں کچھ دیر لگ گئی اور ساتھ ہی آپ کا کوئی وہ ہار تھا وہ گر گیا. واپس آئی تو دیکھا ہار نہیں ہے، پھر گئیں واپس اسی جگہ پر. اتنی دیر میں نقارہ بج گیا اور کوچ کا حکم ہو گیا، چلو اب یہاں سے. لہذا وہ حمال جو آئے انہوں نے ہودج اٹھایا، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ موجود نہیں ہے. وہ خالی ہودج جو ہے وہ اونٹ پر رکھا اور چل پڑے. اب حضرت عائشہ جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ تو قافلہ فوج جو ہے وہ تو جا چکی. انہوں نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا، بجائے اس کے کہ پیچھے دوڑتی وہیں بیٹھ گئی کہ جب بھی دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو آئیں گے اور یہیں آئیں گے تلاش کرنے کے لیے. اور اسی میں ان پر اونگ آ گئی، سو گئی. اب سو گئی تو چہرہ کھل گیا. اب صفوان ابن معطل ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ فوج کے پیچھے ذرا فاصلے پر وہ آتے تھے پیچھے پیچھے، کہیں کوئی گری پڑی شے رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو مجاہد اور وہ چل نہ سکا ہو اور کہیں گر گیا ہو اور کہیں پر لیٹ گیا ہو، تو وہ اس کی خبر گیری کرنے کے لیے پیچھے پیچھے آتے تھے. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی گٹھڑی سی پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر. قریب آ کر دیکھا تو چونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، یہ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے خصوصاً ذکر کیا، کیونکہ اس وقت تک حجاب کا حکم نہیں آیا تھا اور صفوان نے مجھے دیکھا ہوا تھا، پہچان لیا اس نے، یہ تو عائشہ ہے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو ان کی اس ترجیح پہ ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپا. پھر حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، اس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ سوار ہو گئی، وہ اپنے اونٹ کی پکڑ کر جو ہے نکیل، اور وہ آئے اور لشکر میں مل گئے. اب یہاں عبداللہ ابن ابی نے دیکھ لیا کہ حضرت عائشہ آ رہی ہیں اور صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، اور یہ ظاہر بات ہے تنہا رہی ہیں اس کے ساتھ، اس لیے کہ اور تو کوئی آدمی تھا ہی نہیں. انہوں نے شور مچا دیا، خدا کی قسم یہ تمہارے رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی ہے، بلکہ گویا کہ زنا کا الزام لگایا کہ یہ یقیناً کوئی حرکت غلط کر کے آئی. اس پر طوفان اٹھ گیا. اور یہ بات ہے کہ کوئی ایسی چیز جو ہے اس کو اگر عام کر دیا جائے تو اچھے بھلے لوگ بھی مان لیتے ہیں. انسان کی کمزوری اس میں ہے، کسی کی آپ اچھائی بیان کریں تو لوگ شک کریں گے، جی ایسے ہی کوئی زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں، یہ زیادہ ہی ان کا خیال ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کسی کی برائی ہو تو فوراً انسان قبول کرتا، ہاں ایسا ہوگا. تو مخلص صحابہ بھی اس میں شریک ہو گئے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت ایک مہینے کا، جب تک کہ آیات نازل نہیں ہو گئی سورہ نور کی جو ہے جس میں کہ حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہو گیا، اس وقت تک آپ نے تعلق منقطع رکھا حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ صدمے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گئی. تو پھر ان سے جب آیات اتر آئیں، لیکن یہ جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی کہ حضرت عمر نے پھر کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس بدمعاش عبداللہ ابن ابی کی گردن اڑا دوں. لیکن وہاں کیا ہوا، اتفاق سے حضرت سعد ابن عبادہ بھی موجود تھے، سعد ابن معاذ بھی موجود تھے، بلکہ یہ حضرت سعد ابن معاذ نے کہا
اب یہ نوٹ کیجئے کہ سعد ابن معاذ جو ہے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، دونوں صاحب ایمان تھے۔ جب کہا حضرت سعد ابن معاذ نے کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس عبداللہ ابن ابی کا جو ہے سر اڑا دوں، تو سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے، ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ خزرج کا آدمی ہے؟ تم اوس کے ہو نا، اور وہ خزرجی ہے، اس لیے کہہ رہے ہو؟ تو ان میں آپس میں کوئی نزاع شروع ہوا، تو حضور نے فرمایا چھوڑو اس مسئلے کو، دفع کرو، بس جاؤ تم لوگ۔ یہ ہے اصل میں وہ پس منظر کہ قبائلی عصبیتیں بالکل ختم نہیں ہوئی تھیں، دب گئی تھیں، لیکن یہ منافقین انہیں ابھارتے تھے، ابھار کر فساد کرنے کی کوشش کرتے تھے، چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ جب لڑ پڑیں گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، ان کا رعب ختم ہو جائے گا، اور وہ کام جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعوت ناکام ہو جائے اور یہ رسوا ہو جائیں مسلمان، اور ان کے قائد کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں 3 واقعات۔ نمبر 1، جب ان سے کہا گیا کہ آؤ رسول کے حضور میں حاضر ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خطا کا اعتراف کر لو، تو تم بھی اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے رسول بھی استغفار کریں گے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو وہ اپنی اکڑ میں، اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں، اپنی سرکشی میں اپنے سروں کو مٹکا کر اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آئیں گے جی، لیکن جاتے نہیں رہے۔ تو ہم یسدون وہم مستکبرون، اور اس میں وہ حکم سنا دیا گیا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہی آیت ہے جو مزید ترقی پا کر سورہ توبہ میں آئی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ گویا کہ دنیا میں جو سزا انہیں مل گئی کہ حضور کی دعا سے، حضور کے استغفار سے، حضور کی شفاعت، یہ دعا جو ہے استغفار کی یہ بھی شفاعت ہے نا، کہ وہ بھی کہہ رہا ہے خود اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور رسول یا کوئی اور بھی کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما، یہی تو شفاعت ہے۔ اس شفاعت سے گویا کہ محروم ہو گئے۔ اور پھر یہ کہ ان کے اندر جس درجے عداوت اور دشمنی ان کے دلوں کے اندر گھلی ہوئی تھی وہ اس واقعے سے ظاہر ہو گیا۔ ایک ہی سفر کے اندر ان کے اندر کا جو خبث ہے پورے طریقے پر واضح ہو کر سامنے آ گیا، اور اس سے ان کے نفاق کے پردے چاک ہو گئے۔ تو یہاں تک تو یوں سمجھیے کہ علامات اور آخری علامات کہ جہاں پر پہنچ کر کے مرض لا علاج ہو جاتا ہے، تیسری سٹیج میں آ گیا۔ پہلے جھوٹے بہانے فرسٹ سٹیج، کیوریبل ہے، ابھی علاج ہو سکتا ہے۔ جھوٹی قسمیں سیکنڈ سٹیج، اس موقع پر بھی ابھی اصلاح کی گنجائش ہے۔ لیکن نمبر 3 جب عداوت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، تو اب یہ مرض اپنی اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اب ہلاکت، دنیا میں رسول کے استغفار اور شفاعت سے محرومی، آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔